السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 15 حروف قمری و شمسی، ٹھیک ہے نا۔ حروف قمری و شمسی، قمر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں اور شمس کے معنی سورج کے ہوتے ہیں۔ جو قمری حرف ہیں ان کے اندر قمری حرف کو پڑھا جائے گا اور شمسی حرف کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ اس میں پڑھیں گے اور مثال سے پڑھیں گے تب سمجھ آئے گا۔ دیکھیے، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، ٹھیک ہے۔ حروف قمری 14 ہے، با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ سب کیا ہے؟ حروف قمری ہیں۔ اگر الف کے بعد ان حرف میں سے کوئی حرف آئے، یعنی ان 14 حرف میں سے، تو اس حرف کو یعنی لام کو پڑھا جائے گا۔ اس صورت میں لام کو پڑھا جائے گا۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمسی۔ دیکھیے، اب یہی دونوں مثال دیکھ لیجئے۔ یہاں پر دیکھیے، واو کے بعد الف اور لام لکھا ہوا، واو ہے، پھر کیا ہے؟ الف ہے، پھر لام ہے، پھر اس کے بعد شین ہے۔ اور یہاں ہے واو کے بعد الف ہے، لام ہے، پھر قاف ہے۔ لیکن پڑھنے کا انداز دیکھیے، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں ہم پڑھتے ہیں یعنی واو کے بعد صرف الف چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں اور لام کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہاں ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وشمس۔ ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں لام کو نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ ہم لام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم الف کو تو چھوڑتے ہی ہیں، ہم لام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی فرق ہے کہ اگر حروف قمری ہوگا تو اس جگہ پر لام کو پڑھا جائے گا، اور حروف شمسی ہوگا تو اس جگہ پر لام کو بھی چھوڑ دیں گے۔ جیسے قمری میں الف کو چھوڑتے ہیں، صرف الف کو چھوڑیں گے، لیکن شمسی میں الف کے ساتھ ساتھ لام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ والشمسی، حروف شمسی 14 ہے، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، لام، نون، ٹھیک ہے نا۔ اگر الف لام کے بعد یہ حرف آتے ہیں تو پھر الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر الف لام کے بعد یہ حرف آتے ہیں، الف تو نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ لام کو پڑھنا ضروری ہوگا اس صورت میں۔ اگر یہ حرف آتے ہیں الف لام کے بعد تو دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یعنی الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر یہ حرف آتے ہیں الف لام کے بعد تو صرف لام کو پڑھیں گے اور الف کو صرف نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، اب مثال دیکھیے، والقمری، جو اوپر مثال دی تھی وہی، والقمری، والیتامی، والاقربین، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ ہر جگہ پر لام پڑھ رہے ہیں۔ ملقارعہ، الف یہ چھوڑ رہے ہیں، لام کو پڑھ رہے ہیں۔ ملقارعہ، ہم المفلحون، چونکہ لام کے بعد قاف حروف قمری، لام کے بعد یا حروف قمری، قاف کے بعد را حروف قمری، واو کے بعد لام کے بعد حمزہ حروف قمری، اور لام کے بعد قاف حروف قمری، لام کے بعد میم حروف قمری ہے۔ اس لیے یہاں پر صرف لام پڑھا جائے گا، صرف الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اذا الشمس، یہاں الف اور لام دونوں نہیں چھوڑیں گے، چونکہ شین حروف دیکھیے کٹ رہا ہے نا اچھی طریقے سے۔ حروف یہاں پہ دیکھیے، انہوں نے حروف قمری لکھا، اب یہاں پر لکھ رہے ہیں حروف شمسی، یعنی شمسی حروف ہیں۔ اذا الشمس، یہاں پہ الف لام دونوں نہیں پڑھیں گے۔ کان الناس، الف اور لام دونوں نہیں پڑھیں گے، نون کو نون میں ڈائریکٹ یہاں سے ملا دیں گے، یہ الف لام دونوں چھوڑ دیں گے۔ یقول الرسول، الف لام دونوں چھوڑ دیں گے۔ یقول الرسول اقیموا الصلاۃ، الف لام دونوں چھوڑ دیں گے، چونکہ یہاں پر دیکھیے گا
تو یہاں پر جو مثال ہے یہاں پر شین حروف شمسی میں سے ہے اس لیے دونوں کو چھوڑ دیں گے، نون حروف شمسی میں سے ہے اس لیے ان دونوں کو چھوڑ دیں گے، اسی طریقے را حروف شمسی میں سے ہے اس لیے یہ دونوں کو چھوڑ دیں گے، صاد الحروف شمسی میں سے اس لیے یہ دونوں کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے یہ سبق. اس کے بعد اگلا سبق قاعدہ نمبر 16 آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.